وقفے سے پہلے ڈاکٹر عفنان جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے بہت دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر دو قسم کا بنیادی طور پہ ووٹ ہے، ایک نون کا پی ایم ایل این کا، دوسرا جو این ٹی پی ایم ایل این ہے. اور چونکہ ووٹ این ٹی پی ایم ایل این ہے وہ نیسیسریلی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کو پڑ گیا. دوسری بات ان کی کہنی یہ تھی کہ 15 جو بائی الیکشنز ہوں اس میں سے اکثر یا سارے ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار چکی ہے. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جی زرتاج صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو این او 133 پہ نا، میں تو اس پہ کامنٹ اس پہ ختم کر لیتی ہوں بات پہ کہ چونکہ پی ٹی آئی میدان میں تھی نہیں تو اس انالیسس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب دو آپس میں اس لیے آپ لوگ تھے نہیں کہ یہ انالیسس ہی نہ کرے کوئی. نہیں، ہم چونکہ اس میں تھے نہیں تو میرا اس کے اوپر کامنٹ کرنا بنتا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چونکہ پی ٹی آئی میدان میں نہیں تھی تو یہ آپس میں کس بات کی ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی کر رہے تھے، اور جو ان کا ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی میدان میں نہ ہو تو ووٹر کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. لیکن میں ذرا میموری ابھی میں نے ریکال کی ہے بریک میں، مجھے یاد آ گیا کہ لاہور کا بائی الیکشن ان کے دور حکومت میں ہوتا، شعیب صدیقی صاحب نے جیتا تھا ہم نے بائی الیکشن. خرم نواز صاحب کا ہم نے فیصل آباد سے بائی الیکشن جیتا تھا. پنڈی ایک پنڈی تھا یا کوئی جگہ تھی، وہاں سے ہم نے نگت میں محمود صاحبہ کا جیتا تھا. راجن پور سے بائی الیکشن ہم نے علی رضا درشک کا جیتا تھا. حکومت تھی اور آپ ان کے خلاف بائی الیکشن جیتے رہے. جی علی رضا درشک صاحب کا ہم نے جیتا تھا. اور ڈی جی خان سے ہم نے احمد علی درشک صاحب کا ہم نے بائی الیکشن جیتا تھا. یہ میری میموری. یہ سیٹیں انہوں نے خالی کی تھیں، یہ ان کی سیٹیں تھی جو ہم نے جو ہے ان سے بائی الیکشن کے اندر جیتی تھی، اور ان کی پنجاب میں حکومت تھی اور انہی کی فیڈرل کے اندر حکومت تھی. مائی پوائنٹ از کہ بائی الیکشن از ناٹ دی کرائٹیریا یا کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے. نہیں تو پھر الیکشن بھی جیت لے. نہیں سنیں، یہ الیکشن بھی ہار گئے، جنرل الیکشن تو ہار گئے. لیکن میں کہنا آپ کو یہ چاہتی ہوں، لیکن حکومت تو ان کی تھی نا، حکومت ان کی تھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بائی الیکشن کا جو ہے نا اس کے اپنا سینیریو ہوتا ہے، کوئی کرائٹیرین نہیں ہے، کوئی کرائٹیرین نہیں ہے. انہوں نے پوائنٹ اسٹیبلش کر دیا، انہوں نے ایگزامپلز دے دیے کہ آپ کی حکومت تھی سینٹر میں بھی، پنجاب میں بھی، لیکن آپ کی خالی کی گئی سیٹیں جو ہیں وہ جیت لی انہوں نے، جبکہ انہوں نے جو آپ نے جو سیٹیں بھی جیتی ہیں وہ آپ کی اپنی خالی. اور ڈاکٹر صاحب صرف ایک سر پوائنٹ، سوری ٹو وہ جو انہوں نے لاہور کی بات کی ہے نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو پارٹی اپنا انالیسس خود کرتی ہے نا، لاہور میں شفقت محمود صاحب جیتے ہیں اور ہمارے حماد اظہر صاحب جیتے ہیں، ان کے نیچے ایم پی ایز ہمارے جیتے ہیں. لاہور کی سیٹوں کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو اینالائز اٹ. لاہور آپ کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے، ہمیں اسٹرانگ ہولڈ کرنا پڑے گا. اور کیونکہ پنجاب میں لاہور کا بھی میدان سجتا ہے، ساؤتھ پنجاب ہم نے تقریباً سارا جیتا تھا. انالیسس ہمیں کرنا چاہیے. سوال وہ یہ ہے بنیادی طور پہ اوورولمنگلی جو سیٹیں ہم نے خالی کی تھی وہ ہم جیتے، میجورٹی ان کے ہم جیتے. ادھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر میجورٹی یہ ہار گئے گورنمنٹ میں رہ کے. یہ میرا کیا کہتے ہیں انالیسس. یہ تو ہوا ہوگا کہ اب باولپور والی سیٹ، تو آپ کو نام لے کے باولپور والی سیٹ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اور مجھے جہانگیر ترین والی بھی یاد آئی، وہ بھی ہم نے جیتی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، باولپور والی سیٹ ایک دفعہ آپ جیتے، ایک دفعہ ہارے بھی ہیں آپ. وہ یاد ہے ہمارا ایک بندہ کھڑا کر دیا تھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ بھی جیت گیا تھا کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں جانے نہیں پڑا. جو یہ نارملی ہوتا ہے. اور جو پہلے والا تھا اس کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے بی اے کے سبجیکٹ کیا تھے جو ان کا وہ تھا. لیکن وہ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت آپ کی حکومت تھی، لیکن ہم میجورٹی جیتے تھے. لیکن 3-4 سیٹیں آپ کی ایسی تھیں جو یہ جیت گئے، جو آپ کی سیٹیں تھیں. اب آپ نے جو جیتی وہ آپ ہی کی ہیں. وہ تو مکس ہے نا، کہتے ہیں 249 آپ کی نہیں ہے، کراچی ہو گیا نا، کراچی کی سیٹ ہو گیا، وہ کراچی ہو گیا. ہم نے وہ پھر پورے جلسے سے مکمل کر دیا. پنجاب میں جلسے سے ہم نے جیت لیا. خان والی آپ لوگ ہارے، پرویز خٹک صاحب. پنجاب میں کوئی ایسی سیٹ ہے جو ان کی تھی، ہار گئے ہیں. فیصل آباد والی سیٹ جو ہے جو جدھر علی گور صاحب جیت کے آئے، وہ آپ کی سیٹ تھی جو آپ نے جیتے تھے، آپ ہارے ہیں. علی گور والی سیٹ فیصل آباد والی جنرل الیکشن میں انہوں نے جیتی تھی فیصل آباد کی، اور اس کے بعد کچھ مہینوں بعد دوبارہ وہاں پہ ہوا تھا الیکشن تو علی گور صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک مجھے اس کا سیٹ یاد نہیں ہے، لیکن جہاں پہ جیسے پرائم منسٹر 4 سیٹوں سے لڑتے ہیں نا، اگر میاں والے سے لڑتے ہیں، کے پی سے لڑتے ہیں، لاہور سے لڑتے ہیں، تو جب ایک لیڈر 3 سیٹیں چھوڑتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے دوبارہ بائی الیکشن میں وہ اس سے سیٹیں ہار جاتے ہیں. ان کے شہباز شریف صاحب نے، فیصل آباد کی بات نہیں میں آپ کو اسی ایگزامپل دے رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے 192 سے الیکشن لڑا. وہ اس لیے ہار گئے کہ ان کو علاقے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے یہ سیٹ چھوڑ جائے گا، تو وہ اس لیے بائی الیکشن میں نہیں جیتے ہیں. اکثر اپوزیشن جیت جاتی ہے. نہیں دیکھیں، میں یہ پوائنٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم میجورٹی سیٹ جیتے تھے بائی الیکشن میں. گنوائی تو میں نے ڈاکٹر صاحب ہم نے جیتے ہیں 4 انہوں نے بتائیں جو وہ جیتے ہیں. وہ تو میں اب اگر کہ وہ کتنے ہوئے تھے بائی الیکشن اس وقت؟ اس کو تو کافی ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں لگے، ہم باولپور والی سیٹ ہم جیتے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے.
ہم لوگ آرام سے اور ہم میجورٹی سیٹ جیتے. اب بات اور مجھے یاد ہے, چلو آپ نے باولپوری یاد دلایا, مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ہم نے ایک بائی الیکشن ملتان کا عامر ڈوگر کا بھی ہم نے جیتا تھا جب وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے جاوید ہاشمی کو کھڑا کیا تھا, ہم نے عامر ڈوگر کو کھڑا کیا تھا, اور ہم بائی الیکشن وہ بھی جیت گئے تھے. تو یہ جو میں نے آپ کو اتنے سارے جتوائے اس میں ایک اور بھی میری میموری میں ریکال ہو گئی. لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہے اتنی اوور ویلمنگلی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نمبر اگلا لے کے آ جاؤں گا اس لیے میں نہیں کہہ رہا, لیکن 15 میں سے 13 جو ہے نا وہ ہمارا نمبر نہیں تھا, آپ لوگوں کا نمبر ہے. اور میں ویسے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کوئی آپ ابھی وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو سرویز آئے ہیں اس کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے عوام جو تنگ ہے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ 83% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں جس ڈائریکشن کے اندر ملک جا رہا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی ایک آیا, کیا کہتے ہیں آپ کو, اپسوس کا ہے میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن اسی طرح کا تھا. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مہنگائی اس وقت اتنی کمر توڑ ہے کہ جو آٹا تھا وہ 30 روپے کا تھا وہ 70 روپے کا ہے, جو چینی 50 روپے کی تھی وہ 130 روپے کلو کی ہے, جو پیٹرول ہم 100 روپے لیٹر پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ آج 147 روپے پہ ہے. آپ مطلب کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ پکڑیں اور عوام کی چیخیں جو ہے وہ نکل گئی ہیں. اور ابھی منی بجٹ آ رہا ہے, اس کا مطلب پیٹرول کی تو پرائسز انٹرنیشنلی بڑی ہیں نا, امریکہ اس کو کم کروا رہا ہے اوپیک سے زبردستی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, $70 پر بیرل مئی 2018 کو اراؤنڈ $70 پر بیرل تھی اور ہم نے 100 روپے پر لیٹر پہ چھوڑا تھا. ابھی جب انہوں نے بڑھائی ہے تو ان کا بھی 70 ابھی تو 70 سے بھی نیچے ہے اس وقت $68 پر بیرل پہ ایز وی اسپیک, ٹھیک ہے نا. 80 پہ گیا ہے وہ اور پھر واپس نیچے آیا ہے, 80-85 پہ گیا ہے, 84 پہ گیا تھا. امریکہ نے اسٹریٹجک ریزروز اپنے کھول دیے, آپ کے دور میں 45 پہ تھا, ہمارے دور میں 85 کے اوپر گیا ہے. آپ کی پیٹرولیم لیول 17% تھی, ہماری پیٹرولیم لیول 0 ہے. ہم نے ٹیکس پاس آن ہی نہیں کیا. میری گزارش سنیں, آپ 600 ارب روپے اکٹھے کر رہے ہیں پی ڈی ایل کے اندر, ہم نے 600 ارب روپے اکٹھے نہیں کیے. 5 ٹریلین کی کالونی ہے, 2.5 ٹریلین جو ہے 2.5 ٹریلین, ہم 2.5 ٹریلین ہم ان کے دیے ہوئے قرضے کے اوپر سود کے اوپر واپس کرتے ہیں. میری گزارش سے دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, تھوڑی سی میں نے اکانومی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ جو 25 ارب جو ان کے اکاؤنٹ میں 14 چپراسیوں کے ذریعے گئے تھے وہ واپس کر دیں, مہنگائی تھوڑی سے بہتر ہو جائے گی. وہ علیمہ باجی کے جو اکاؤنٹ والے پیسے وہ بھی آ جائیں تو بڑے مسئلہ حل ہو جائے گا. صدر باجی والے بھی کرنا پڑیں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں بڑی سمپل آپ کو میں مثال, میری گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 24,000 ارب روپے پہ قرضہ چھوڑ کے ہم گئے تھے, ٹھیک ہے نا, جو یہ ڈبل کر چکے ہیں. لیکن میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اب تقریباً 45,000 کے قریب ہے کہ 44,000 کے قریب ہے, یہ ڈبل کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام مسلم لیگ نون کے دور, تمام پیپل پارٹی کے دور آپ ملا لیں تو اس سے زیادہ قرضہ یہ پچھلے 3 سال میں لے چکے ہیں. تو یہ اور اگر یہ میں عام آدمی کو سمجھانے والی بات ہے کہ اگر 100 روپے قرضہ ہو نا تو آپ 100 روپے اور قرضہ نہیں لے لیتے 100 روپے کو اتارنے کے لیے. یہ قرضے انہوں نے خود لیے ہیں, یہ ان کی بیڈ پالیسیز تھیں. یا شروع میں 8 مہینے کہتے ہیں ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, سی پیک پہ جا کے چائنا میں جا کے ان سے بدتمیزیاں کی ہیں. انہوں نے سی پیک کو بھی بند کر دیا, ادھر سے IMF اپنے پیسے بند کر دیے. اس کے بعد جو ملک کی اکانومی جب نیچے جانے لگی تو پھر یہ دوبارہ IMF کے پاس گئے. یہ میں غلط نہیں ہوں, اور مجھے بتائیں کون سا فائنانس منسٹر چھوڑ کے جاتا ہے جو اگلا والا آتا ہے کہتا ہے پچھلا والا غلط. سب سے پہلی بات ہے کہ جب ان کے کرپشن کے کیسز نکلتے ہیں تو یہ سی پیک کے پیچھے اور چائنا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. چائنا نے سی پیک نے ان کو کرپشن کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ آپ کی 2000 آپ ان کے دور حکومت میں جو پر مائل موٹر وے بنے وہ آج کل کے دور سے بھی مہنگی ہو. یہ بات سچ نہیں ہے. لیٹ می ریسپونڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بھی تو وہ وزیر خزانہ تھا نا, پہلا یہ لے کر گیا کہ ایفیڈیوٹ دے کر گیا کہ میں نے نواز شریف کے کہنے پہ منی لانڈرنگ کی. سن لیں ابھی بھی وہ باہر گیا. دوسرے والے کو آپ نے کیا کیا, دوسرا والا کہتا تھا مفتاح اسماعیل صاحب 30 روپے کلو چینی تھی, 30 روپے کلو آٹا تھا, فرماتے تھے 70 روپے کلو اسٹیل مل کے ساتھ PIA یا PIA کے ساتھ اسٹیل مل مفت لے جاؤ. یہ تو آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے تو جو دیکھیں چیخیں نکل رہی ہیں پر ان کی نکل رہی ہے کیونکہ کرسی سے چھین رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں عوام جو ہے نا وہ ہمارے سب سے زیادہ پرائم منسٹر عمران خان سے محبت آپ مجھے بتائیں وہ جو 30 روپے کلو آٹا لیتا تھا نا وہ 70 روپے لیتا کبھی بھی نہیں تھا, 40 تھا. 30 چلے میں کہتا ہوں 30 سے 40 روپے تھا, 50-55 روپے کلو چینی. آپ مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں ساری ملوں کا جو ان کی شوگر ملے وہ 4% بھی نہیں ہے. اچھا یہ آخری میرا کوشچن ہے کہ اگر جب ظاہر مہنگائی کی اتنی بحران ہے, اتنا مشکل سچویشن, تو پھر کیوں نہیں آپ اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر رہے اپنے لیکن وہ تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو مسئلہ سارا سمجھ میں آ جائے گا. پرائیویٹ بل موو ہوا جوائنٹ سیشن سے 1 ہفتہ پہلے, 107 ووٹ پڑے گورنمنٹ کو, 115 ووٹ پڑے اپوزیشن کو. اس کے اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن کے اندر جادو ہوا جس کا عامر لیاقت صاحب نے بھی کیا کہتے ہیں اس کا ذکر کیا
کہ کیسے وہ لائے گئے. میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بتایا وہ کیسے لائے گئے, وہ ان کو لا کے ان کے ووٹ پورے کیے گئے اور یہ حکومت چل پڑی. ورنہ یہ جس طرح بیساکھیاں ادھر آپ نے کی نا تو یہ دھڑن خود گر جائیں گے, ہمیں جو ہے کچھ لا کے کرنے والوں کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ان سے کہیں کہ رک جائیں. 2023 میں استعفیٰ دے دیں گے, میں نے تو کہا ہے 2023 میں استعفیٰ دے دیں گے. استعفیٰ